اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ قاصد عباس چیمہ صاحب اور احمد آباد بحر المصائب جناب رضوان عباس قیامت صاحب۔ آل محمد کی عزت عظمت پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے ظہور امام الزمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی کوشش کریں ذرا ایک مرتبہ مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وطہارتہم وجلالتہم وحقہم وبیانہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ محمد و آل محمد۔ خداوند عالم مخدومہ دارین کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ کی اس بے ریا عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کی صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مالک سید عبد العباس بخاری صاحب کے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، میرا مالک ان تمام کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، دعا کرتا ہوں میرا مالک کسی ایک مومن کو بھی اس پاک دربار سے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں، آمین ضرور کہنا میرے مالک۔ اس وقت تک کسی حسین کے عزادار، کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دینا جب تک وہ قبر حسین ابن علی کی زیارت نہ کر رہے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا دیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی کوشش کر کے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ اجازت ہے جی میں نوکری کا آغاز کروں۔ سامعین محترم، چونکہ دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا پڑھا جائے لیکن با مقصد پڑھا جائے۔
اور ویسے بھی میرا یقین اور ایمان ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک بتانا شروع کر دے کہ علی کیا ہے تو سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، بتایا نہیں جا سکتا کہ علی کیا ہے۔ سامعین گرامی، 2-3 پیغام دینا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں اور اس مشکل وقت میں، چونکہ قبلہ صاحب کے پڑھنے کے بعد بھی یہ ایک میرے جیسے طالب علم کے لیے ایک امتحان ہے، تو ویسے بھی بانی مجلس کی حیثیت سے قبلہ میں خداوند عالم قرآن مجید کے اندر امام مبین کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، یعنی کائنات میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم امام مبین کے پاس نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر شے کا علم کتاب یعنی قرآن میں رکھ دیا ہے وہ بھی آیت، یہ بھی آیت، وہ بھی خدا کا کلام ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے۔ اس کا جھٹلانے والا بھی لعنتی ہے، اس کا جھٹلانے والا بھی دوزخی ہے۔ وہاں کہہ رہا ہے ہر شے کا علم امام مبین کے پاس ہے، یہاں کہہ رہا ہے ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ میرے مالک کہنا کیا چاہتا ہے؟ عجب نہیں آواز توحید آئے، میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو امام نہ بنانا۔ میں نے امام کی شان یہ بتائی ہے، امام مبین ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہر میں انسان لگتا ہو، باطن میں قرآن لگتا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ یا علی، جس کا ظاہر انسان ہو اور جس کا باطن قرآن ہو، امام مبین ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہر میں قرآن جیسا ہو، انسان جیسا ہو، باطن میں قرآن جیسا ہو۔ یہ جس امام مبین کے پاس کائنات کا علم ہے، وہ امام مبین ہے کون؟ بزم پیغمبر، شمع رسالت کے پروانے پیغمبر کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، امام مبین سے مراد تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ امام مبین سے مراد زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا کہ امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ ابھی پوچھ رہے تھے یا مسجد کے دروازے سے میرا بادشاہ علی آیا، پیغمبر فرماتے ہیں اب پوچھو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کمال نہیں ہو گیا، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ یہ آ رہا ہے امام مبین۔ امام مبین ہے میرا بادشاہ علی، اور امام مبین وہ ہے جس کے پاس کائنات کا سارا علم ہے، ہر خشک و تر کا علم میرے بادشاہ علی کے پاس ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علی سے جب بھی جہاں بھی جس نے جو سوال کیا، سوال ختم نہیں ہوتا تھا یا علی کا جواب شروع ہو جاتا تھا۔ ایک بندے نے کہا بھی یا علی تھوڑا سوچ لیا کرے پھر جواب دیا کرے، آپ فوراً سوال کے بعد جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ امیر ممکنات نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اس نے کہا مولا 5 ادھر ہے 5 ادھر۔ علی فرماتے ہیں بڑی جلدی کی جواب دینے میں، سوچ لیتا غلط بھی ہو سکتا تھا،
اس نے کہا مولا غلطی والی بات ہی کوئی نہیں، صبح و شام انہیں دیکھتا ہوں، ہر وقت یہ ہاتھ میرے سامنے ہوتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں پھر یاد رکھنا جیسے تیرے سامنے تیرے ہاتھ ہوتے ہیں، علی کے سامنے پوری کائنات ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جیسے تیرے سامنے ہاتھ ہیں، علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ اس لیے میرے بادشاہ علی نے دعویٰ کیا، مجھ سے پوچھو۔ ایک فکرہ کہا جاتا ہے میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں، زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ آج تک یہی ترجمہ کیا گیا، لیکن معاف کرنا منصف چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ، اگر علی یہ فرماتے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں، تو زیادہ کے مقابلے میں آتا ہے کم تر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی زمین کے راستے زیادہ جانتے ہیں، آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں، اور زمین کے راستے کم جانتے ہیں۔ جو کم جانے اسے علی نہیں کہتے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ امیر ممکنات نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ علی فرماتے ہیں اتنے تم زمین کے راستوں سے واقف نہیں جتنے علی آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ 3-4 بندوں نے مل کے میٹنگ کی، علی سے سوال کرتے ہیں اور پہروں لگ جائیں علی کو جواب دیتے دیتے۔ مقصد کیا تھا؟ علی کی نماز قضا ہو جائے۔ کتنے جاہل تھے وہ جنہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ نمازی کی قضا ہوتی ہے، نماز کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جو خود نماز ہو اس کی نماز کیا قضا ہوگی؟ اور علی کی نماز قضا ہو جائے تو پھر نماز ہی قضا ہو جائے۔ مقصد تھا علی سے سوال کریں، علی کی نماز قضا ہو جائے، پہروں لگ جائیں۔ 3-4 بندوں کاغذ اور قلم لے کے امیر المومنین کے سامنے آئے۔ ادھر علی کا پہلا قدم مسجد میں آیا، انہیں کہا یا علی مہربانی کریں اور لکھ دیں کہ کائنات میں نیکیاں کون کون سی ہیں اور کائنات میں گناہ کون کون سے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ علی بتائیں گے نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، پہروں لگ جائیں علی کو جواب دیتے دیکھے۔ لیکن ادھر ابو طالب کا شریف خون میرا بادشاہ علی چلتا بھی جا رہا تھا، اور علی فرما بھی رہے تھے جاہلو علی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ کوئی لمبی فہرست لکھی جائے۔ یاد رکھو کائنات میں نیکی بھی ایک ہے، کائنات میں گناہ بھی ایک ہے۔ انہوں نے کہا یا علی آخر وہ کائنات کی نیکی کون سی ہے اور وہ گناہ کون سا ہے؟ علی فرماتے ہیں یاد رکھو حبی حسنتن و بغضی سیئہ، علی کی محبت کا نام نیکی ہے، علی کے بغض کا نام گناہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ علی کی محبت کا نام نیکی ہے اور علی کے بغض کا نام گناہ ہے۔ سامعین گرامی، امام ہوتا ہی وہ ہے جس سے جب بھی سوال کیا جائے، بلکہ امام سے پوچھا گیا مولا امام کی پہچان بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے امامت کا، امام ہونے کا، تو ہمیں پتہ تو چل سکے کہ یہ امام ہے بھی کہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں میں ایسا کلیہ بتاتا ہوں قیامت تک اس پہ پرکھ کے دیکھ لینا۔ امام فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے کہ جس سے جہاں بھی جیسا بھی جو بھی سوال کیا جائے تو وہ اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اس سے کوئی سوال کرو وہ جواب میں یہ نہ کہے اور میں نے پتا میں پڑھنا بھی میں تو سننا بھی میں یہ ٹھٹھی بلوچ ہے، ہاں یہ تھے بھلے بھلے آج بس ٹھیک ہے خیر ہوئے۔ جی جی میں جناب بالکل کوئی شک نہیں، میرا مالک کرم کا، جی بے شک بے شک۔
بس مومن ہی نہیں سنتے، ملائکہ تو سنتے نے. امام وہ ہے جس سے جہاں بھی جو بھی سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں وہ یہ نہ کہے کہ میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں. توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی؟ جو سوال کرو وہ فوراً اس کا جواب دے. اسی لیے تو میرا بادشاہ امام رضا جب ایران میں آئے تو ایک بندے نے کہا کہ امام عرب سے آ رہے ہیں. اس نے سوچا میں نے امام سے گفتگو کرنی ہے تو میں تھوڑی سی عربی سیکھ لیتا ہوں. چونکہ امام عرب سے آ رہے ہیں، امام کو فارسی نہیں آتی ہوگی، تو میں تھوڑی بہت عربی سیکھ لیتا ہوں تاکہ امام سے گفتگو کر سکوں. ادھر بھائی اجاز اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں امام سے بولنا شروع کیا. امام نے فصیح و بلیغ فارسی میں اس سے گفتگو شروع کی. سوال بھول گیا، قدموں پہ گر کے کہتا مولانا آپ کبھی ایران آئے، نہ آپ کے دادا ایران آئے، نہ آپ کے بابا ایران آئے، لیکن فارسی وہ بولتے ہیں جو میرے باپ کو بھی نہیں آتی. امام فرماتے ہیں جاہل نہ بن، اگر مجھے تجھ پر فضیلت نہ ہو تو میں تیرا امام کس طرح سے ہو سکتا ہوں. یا الہی، اگر مجھے تجھ پہ فضیلت نہ ہو تو میں تیرا امام کیسے ہو سکتا ہوں. اس لیے سامعین گرامی، امام وہ ہوتا ہے جس سے جب بھی جو بھی سوال پوچھا جائے تو جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. اگر کہے کہ میں نہیں جانتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہوگا جس سے جو سوال کرو وہ فوراً جواب دے گا. اور امام مبین وہ ہے جس کے پاس کائنات کی ہر شے کا علم ہے، اور وہ ہے میرا بادشاہ علی. اس لیے کہ امام کو اللہ نے کائنات کی ضرورت بنایا ہے، ضرورت مند نہیں بنایا. توجہ فرمائیے نہیں آپ نے؟ قبلہ جو ضرورت ہو وہ امام ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہو وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہے جو ضرورت کا نام ہے. اور جس انسان نے قیامت کے دن امام کے پیچھے جانا ہے، اس انسان کو بھی جب اللہ نے خلق کیا تو جو آدمی کی ضرورت تھی اسے آدمی سے پہلے رکھا. ہوا ضرورت تھی آدمی سے پہلے، غذا ضرورت تھی آدمی سے پہلے، پانی ضرورت تھا آدمی سے پہلے. یعنی اصول طے ہو گیا، جو ضرورت ہو وہ پہلے ہوتی ہے، جو ضرورت مند ہو وہ بعد میں ہوتا ہے. اب فیصلہ میں آپ سے چاہتا ہوں، جو آدمی کی ضرورت تھی اسے آدمی سے پہلے رکھا، اور جو آدم کی ضرورت تھی انہیں آدم سے پہلے رکھا. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جو آدمی کی ضرورت ہے وہ آدمی سے پہلے، اور جو آدم کی ضرورت انہیں آدم سے پہلے رکھا. آپ بھول گئے جب اللہ نے کہا تھا فرشتوں سے بتاؤ یہ نام کون سے ہیں؟ آدم، فرشتے چپ ہوئے کہ آدم بولے انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا علی، انت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن، انت قدیم الاحسان وھذا الحسن. ادھر پنجتن پاک کے نام مکمل ہوئے، اللہ کی آواز آئی فرشتوں اس پنجتنی کو سجدہ کرو. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ غور فرمایا کہ نہیں؟ جو آدم کی ضرورت انہیں آدم سے پہلے رکھا. جو انسان کی ضرورت، ہوا ضرورت ہے انسان کی، پانی ضرورت ہے انسان کی، غذا ضرورت ہے انسان کی، اس لیے انہیں پہلے رکھا، انسان کو بعد میں خلق کیا. بس فرق یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہوتا ہے، امام نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اس لیے سامعین گرامی، امام کا بہت ضروری ہے ہونا. میں کبھی ان جھگڑوں میں نہیں پڑا
کہ فلاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا باندھ کے پڑھتا ہے. قبلہ جس نے ہاتھ کھولے ہیں اس نے اپنی مرضی سے نہیں کھولے، اسے اس کے امام نے کہا ہے. اور جس نے ہاتھ باندھے ہیں اپنی مرضی سے نہیں باندھے، اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے. تو اب مرنے سے پہلے یہ نہ طے کرو کہ ہاتھ کھولنا ٹھیک ہے یا باندھنا ٹھیک ہے. مرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. چونکہ قیامت کے دن آپ نے امام کے ساتھ جانا ہے، مولوی کے ساتھ نہیں جانا. اللہ ہر کسی کو بلائے گا اس کے امام کے ساتھ. اب جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. دنیا میں رہ کے جسے مرضی اپنا امام مانو، خواہ حسب دیکھو نہ دیکھو، نسب دیکھو نہ دیکھو، شجرہ دیکھو نہ دیکھو، خاندان دیکھو نہ دیکھو، قبیلہ دیکھو نہ دیکھو، شجاعت دیکھو نہ دیکھو، طہارت دیکھو نہ دیکھو، علم دیکھو نہ دیکھو، علم دیکھو نہ دیکھو، جسے مرضی اپنا امام مانو. لیکن خدا کے لیے دنیا میں رہ کے اسے اپنا امام بنانا جو کل قیامت کے دن تمہیں جنت لے جا سکے اور جو اپنی جنت علی کے بیٹوں سے لکھوا رہے ہو. تو جو ہے یہ نہیں آپ حضرات کی جی کر لو خیر. یہ اچھا مگر کون سے بندہ کون ہے مگر کتنے جے 20 منٹ ہو گئے نا. پڑھو نہیں میں کہا دیہڑی دے ہیں یا رسول یا الہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے سامعین گرامی دنیا میں رہ کے یہ طے کرو کہ آپ نے قیامت میں کس امام کے پیچھے جانا ہے. کیونکہ جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. امام دنیا نے بھی بنائے ہیں اور امام اللہ نے بنائے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم بندوں کے بنائے ہوں کو نہیں مانتے، اللہ کے بنائے ہوں کو مانتے ہیں. کیونکہ بندے بناتے ہیں رشتہ داری دیکھ کر، تعلقات دیکھ کر، لیکن اللہ رشتہ داری نہیں دیکھتا، اہلیت دیکھتا ہے. امام بندے بھی بناتے ہیں اور امام اللہ نے بھی بنائے. کوئی میرا پتر ٹھیک کر رہے ہیں؟ اچھا امام بندوں نے بھی بنائے اور امام خدا نے بھی بنائے. ہم انہیں مانتے ہیں جسے اللہ بناتا ہے، اور اللہ دو بنیادوں پر ہادی بناتا ہے اور دونوں قرآن کے اندر ہیں. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. جسے اللہ بنائے گا کائنات میں اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوگا اور کائنات میں اس سے بڑا بہادر بھی کوئی نہیں ہوگا. جسے خدا بنائے وہ سب سے بڑا عالم بھی ہوگا، سب سے بڑا بہادر بھی ہوگا. اب نبی کے بعد چلے ہیں دو سلسلے. ایک سلسلہ چلا ہے ثقیفہ بنی سادہ سے اور دوسرا سلسلہ چلا ہے خم غدیر سے. جس نے جسے مانا، ویسے تو دنیا کہتی ہے کہ نبی کا وارث نہیں، نہ نبی خود کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ خود اپنا کسی کو وارث بناتے. تو میں نے کہا یہ جو وارث ہیں، فرمایا وہ علم میں وارث ہیں. تو میں نے کہا چل علم میں ہی آ جا. اگر نبی کے علم کے وارث ہوں گے تو قبلہ یا صحابہ کرام ہوں گے یا اہل بیت ہوں گے. تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ نبی کے بعد نبی کے وارث کون ہیں؟ 1 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر تو کائنات میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آل محمد صحابہ کے دروازے پہ گئے تو وارث وہ ہوں گے. لیکن علی بادشاہ کی عزت کی قسم
آل محمد کا بچہ بھی کسی صحابی کے دروازے پہ نہیں گیا، اور وہاں کے بزرگ کہتے رہے علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ خدا بناتا ہے دو بنیادوں پہ، جسے بنائے گا وہ سب سے بڑا عالم بھی ہوگا، سب سے بڑا بہادر بھی ہوگا۔ اب جس نے جسے مانا اسے وہ مبارک، لیکن ہم نے نبی کے بعد مولا علی کو مانا، چونکہ یہ دونوں کمال میرے بادشاہ علی میں نظر آئے، اور علی نے دنیا میں آتے ہی دونوں کمالات کو پروف کر کے دکھایا۔ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ یاد رکھو علی سے بڑا عالم کو نہیں، گہوارے میں کلہ اشتر چیر کے بتایا۔ یاد رکھو علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ جی جی نبی کے ہاتھوں پہ، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ فرمایا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ علی اس وقت کہہ رہے تھے جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اور علی نے جو پڑھا وہ قرآن تھا، چونکہ نبی نے تصدیق کی جو علی نے پڑھا وہ قرآن ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ۔ کئی بندے کہتے ہیں نکا جیا بال تو کیویں بول پیا، 3 دن کے علی ہیں بولے کیسے؟ میں نے کہا جناب عیسیٰ کیسے بولے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں آیا؟ فرمایا عیسیٰ کیسے بولے تھے؟ انہوں نے کہا وہ تو نبی تھے۔ میرے 8ویں امام سے کسی بندے نے کہا تھا بڑی طاقت تھی جناب عیسیٰ میں، اس میں صحیح مولا نے کہا کون سی طاقت؟ بس 2 یا 3 منٹ، کون سی طاقت تھی جناب عیسیٰ میں؟ انہوں نے کہا مولا کمال نہیں ہو گیا، وہ مٹی گوندتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، اور وہ اصلی پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا تھا۔ ابھی اس نے یہ فکرہ کہا تھا یا زمانے کے امام نے نہ مٹی اٹھائی نہ کچھ پڑھا، جی بسم اللہ، بس امام نے خالی ہاتھوں کا اشارہ کیا اور پرندے بن بن کے اڑنے لگے۔ ادھر پرندے بن کے اڑنے لگے، ادھر قدموں پہ گر کے کہتا مولا نہ مٹی اٹھائی نہ پھونک ماری نہ کچھ پڑا۔ امام فرماتے جاہل نہ بن، وہ عیسیٰ میرے